بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ مدینہ ریاست بنا دو جی۔ کوئی کہتے ہیں ہم طیبہ ریاست بنا دیں گے جی، کوئی کہتے ہیں نظام مصطفیٰ نافذ کر دو جی، کوئی کہتے ہیں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے جی۔ یہ سارے لوگ کان کھول کر سن لیں، اور دوسرے جتنے ان کے سپورٹر ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، ان کے پیروکار ہیں، جو مرضی ان کے مرید ہیں، وہ سارے ان کو سمجھاؤ کہ کیوں وہ بات کرتے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ، نبی علیہ السلام کی سیرت کو مدرسوں میں نافذ کر دو، اسکولوں میں پڑھاؤ، اور خود نبی علیہ السلام کی سیرت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری زندگیاں ان کی گزر گئیں، 50-60 سال سے اوپر ہو گئے، کچھ تو 70 سال تک پہنچ گئے ہیں، لیکن پوری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں اپنا سکے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ خالص دنیا داری کے لیے اسلام کی بجائے اسلام آباد کے لیے وہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں۔ بتاؤ تمہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تم نے خود اپنے اوپر سیرت کو نافذ کیوں نہیں کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ سب سے پہلی سنت جانتے ہو کیا ہے؟ تمام انبیاء کی سنت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت وہ یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے، توحید کو اختیار کیا جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنا یہ شرک ہو رہا ہے، چاہے مورتی پوجا ہو، چاہے مزار پوجا ہو، چاہے گھمت پوجا ہو، ملک کی پوجا ہو، وطن کی پوجا ہو، گھوڑے کی پوجا ہو، گائے کی پوجا ہو، پیر کی پوجا ہو، یا کسی امیر کی پوجا ہو، یا خطیب کی پوجا ہو، یا مولوی کی پوجا ہو، اس دائرے سے کب نکلو گے؟ جب تک اس دائرے سے نہیں نکلو گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے، شرک کی رکھوالی نہیں چھوڑو گے، شرک کی حمایت نہیں چھوڑو گے، تم کبھی اسلام کا نام لینے کے حقدار نہیں ہو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو شرک کے دائی ہیں، جو شرک کے رکھوالے ہیں، جو مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، جنتی دروازوں سے گزرتے ہیں، حلوے بانٹتے ہیں، مزاروں کے اوپر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، واسطے وسیلے دیتے ہیں، وہ اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ بھائی یہ سب سے بڑی خیانت ہے، تمہاری علمی خیانت ہے۔ یا تو تم نادان ہو، جاہل ہو، اور یا فریب کار ہو، دونوں صورتوں میں مجرم ہو، دونوں صورتوں میں خود ذمہ دار ہو۔ تو اللہ کے بندو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ یہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اور تمہارا یہ کھیل بگڑ جائے گا۔ تم سے زیادہ بڑے سیاستدان، تم سے زیادہ بڑے جرنیل، تم سے زیادہ بڑے سیاستدان اور مذہبی کارڈ کھیلنے والے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور اسی جگہ تم جاؤ گے۔ لہٰذا توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ پہلے خود سنت کو اپناؤ، توحید کو اپناؤ، یہ سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ اس ایمان کے اوپر جم جاؤ، پھر کسی کی نہ سنو۔ پھر تم اگر صحیح معنوں میں جم جانے والے ہو تو صحیح معنوں میں جم مرد ہو۔ یہ نہیں کہ باطل کے اوپر ہو، تم حق کے نعرے لگاؤ اور پھر کہو ہم جم گئے ہیں، ہماری استقامت بڑی ہے، آزمائشیں آئی ہیں، یہ آزمائشیں ہمیں اور مضبوط کریں گی، یہ آزمائشیں تمہیں اور شرک پر مضبوط کریں گی اگر تم نے ایمان اختیار نہ کیا۔ تو پہلے ایمان لاؤ اللہ کے بندو۔ قرآن جیسی کتاب تمہارے پاس، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر، قائد، اور پھر تم ذلیل و خوار ہو پوری دنیا کے اندر، اور قوم کو بھی فریب دے رہے ہو، پوری انسانیت کو فریب دے کے اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہو۔ لہذا ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، بڑی خوفناک جہنم ہے اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اس بات کو نہ مانا، اور ایمان خالص کی طرف نہ پلٹے، ان فرقوں کو نہ چھوڑا، ان سارے شیطانی راستوں کو۔ یہ سارے شیطانی راستے ہیں، بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیثیت ہو، سلفیت ہو، تصوف کا سارا، یا صوفیت ہو، یہ جمہوریت ہو، یہ سارے شیطانی راستے ہیں اللہ کے بندو۔ ان شیطانی راستوں پر چل کے اگر آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے یا جنت حاصل کر لیں گے، تو یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی اور بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پلیٹ فارم ہے، ادھر آؤ اللہ کے بندو۔ ہر طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے، ہر طریقہ آزما چکے ہو اور فیل ہو چکے ہو، بار بار فیل ہو رہے ہو۔ جمہوریت آزمائی، مارشل لا آزمایا، اور جتنے بھی یہ فرقے ہیں، مسلک ہے، سب کو تم نے دیکھ لیا ہے۔ ایک سے ایک
فریب کار ہے، دنیا دار ہے، دنیا کماتے ہیں۔ کوئی مسلک بتاؤ جو دین کے نام پر دنیا نہ کما رہا ہو، اذان دینے کے پیسے تنخواہ، امامت کرنے کے پیسے تنخواہ، اور پھر ان شرک کرنے والوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں 27 گنا ملے گا۔ تم نے ابھی جانا ہی نہیں ہے وہ تمہارا مالک کتنا غیور رب ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی دینے والے کو اپنا امام بناؤ گے اور تمہیں 27 گنا ثواب ملے گا۔ اچھا، کیا تم نے پھر فہم پایا ہے؟ کیا تم نے قرآن سے سیکھا ہے؟ قرآن کی پہلے صفحے کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا اور پھر اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر یا اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ بتاؤ جس راستے پر چل رہے ہو نیک لوگ اس راستے پر چلے تھے؟ بتاؤ نہ ذرا۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کہے یا علی مدد، پھر کہے یا رسول مدد، پھر کہے یا حسین یا عباس، اور پھر امام ضامن باندھے، تعویذ باندھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اور تعویذ اور امام ضامن باندھ کر، اور پھر مزار پر جا کر سجدہ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے والا، تقریریں کرنے والا، انٹرویو دینے والا۔ وہ کچھ ذرا بھی تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ غور کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، کسی سیاسی جماعت کا میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں، ممبر نہیں ہوں، میں خالص اللہ کا بندہ ہوں، اور ایمان کو میں سمجھ گیا ہوں، توحید کو میں سمجھ گیا ہوں، شرک کو میں پہچان گیا ہوں، اس ڈائن کو، اس چڑیل کو۔ تو آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جتنے بھی مسلک آج یہاں پائے جاتے ہیں، ان کے اندر شرک ہے، کفر ہے، کم از کم شرک ان اہل حدیث اور سلفیوں کے اندر ہے، حنبلیوں کے اندر۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھو، روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں اچھا یہ کفر ہے تمہارا، یہ انکار ہے، یہ شرک ہے۔ پھر واسطے وسیلے کا شرک، اپنے حبیب کے صدقے دعائیں مانگتے ہیں، اندازہ لگائیے، یا اللہ اپنے پیارے کے صدقے، حبیب کے صدقے، ایسا نجس شرک ہے۔ اگر اللہ کو کہہ دو یا اللہ اپنی رحمت اور شفقت کے صدقے، غفور الرحیم ہونے کے صدقے، الرزاق ہونے کے صدقے، جو اللہ نے طریقہ بتایا وہ تمہیں پسند نہیں ہے، وہ تمہیں یقین نہیں آتا ہے، تو پھر مار کھاؤ، پھر تمہارے اوپر پتھروں کی بارش پچھلی قوموں کے اوپر ہوئی ہے تو تمہارے اوپر میزائلوں کی بارش ہوگی، اور پھر تمہارے معصوموں کو اس طریقے سے چھیدا جائے گا، تمہاری خواتین کی بے حرمتی ہوگی، اور تم پوری دنیا میں ذلیل و خوار و رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا کی معمولی سی ذلت ہے، مرنے کے ساتھ جو تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے، بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بڑوں کو، جتنے یہ بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کو سمجھے، صحیح دین کی طرف آؤ، اور اس جھوٹے شیطانی دینوں، ان مسلکوں سے، فرقوں سے نکلو، اللہ کے بندو ہمت کر کے نکلو۔